خطاب کر رہے ہیں. پیس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی لوگ خوشی سے یہاں منانے آ رہے تھے. صبح سے دعاؤں کی مجلس اور بنا پولیٹکس کے ہم نے یہاں پہ کس طرح سے اوپن درگاہ شریف کو کیا، اس کا صلہ یہی ہے. اگر یہاں عمر عبداللہ کا لگا ہوا تھا، کیا اس پہ بھی یہی کرتے یہ گنڈے؟ ان کو یہ برداشت ہی نہیں ہوا کہ کوئی ان کے بغیر بھی کام کر سکتا ہے، اور وہ بھی کام جو سراہنے ہیں، جس کو ہر طرف سے واہوائی ہے، نہ صرف کشمیر سے بلکہ پورے ہندوستان بھر سے، بلکہ پورے جو باہر اوورسیز ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو کہتے ہیں پہلی بار ونڈر ہوا، پہلی بار عجوبہ ہوا، کیونکہ درگاہ کو عبادت گاہ کی طرح سجایا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ کو درخشان نے رات دن کر کے، کوئی چھٹی نہیں، کوئی کام نہیں، اور کوئی کرپشن نہیں، کوئی پولیٹکس نہیں، اس کو سجایا. ایک منسٹر آف اسٹیٹ کون سا نقشہ لگائے گی؟ کیا آپ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو نہیں مانتے ہیں؟ اور آپ کس کو بت کہہ رہے ہیں جو آپ نے ابھی ٹویٹ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے چیف منسٹر سے پوچھا ہے وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے فاروق عبداللہ صاحب سے کبھی پوچھا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح سے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، آج میں ویسے ہو گئی ہوں. میں نے ان 3 سالوں میں جو سہا ہے ان کا زہر، افسوس ہے مجھے ان جو خود کو کہتے ہیں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز، لوگوں کا غمخوار. اور دین، ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے دین کسے کہتے ہیں. انہوں نے پہلے بھی گنڈا گردی یہاں کشمیر میں رکھی تھی، اور ان کی گنڈا گردی 35 سال چلی. انہوں نے گھر میں ملٹنٹ پال کے رکھے تھے، دہشت گرد پال کے رکھے تھے. آج وہی دہشت گرد درگاہ میں آ گئے. میں اپنے ڈی جی صاحب، ایل جی صاحب اور ہوم منسٹر صاحب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ان میں سے ایک بندے کو بھی بخشا نہ جائے. یہ ابھی بھی ویسے ہی آوارہ گرد گھوم رہے ہیں یہاں پہ جیسے پہلے تھے. انہوں نے تباہ کیا ہے امن اور خوشی کو. ان کو کبھی خوشی راس ہی نہیں آتی. ان کو دوسرا انسان برداشت ہی نہیں ہوتا ہے. مجھے افسوس ہے ایسی پارٹی پہ، مجھے ایسے لوگوں پہ افسوس ہے جو کل تک آپ صبح بھی دیکھیے، پرسوں کا منظر دیکھیے، لوگوں کو ان کو اسی دن سے پریشانی ہو گئی کہ یہاں پہ 42 ایئرز کے بعد اس قدر کام ہوا جموں کشمیر وقف بورڈ میں، اور ان کے دلوں پہ بہت سارے خنجر لگے، اور ابھی ان کے زخموں سے خون ہی رس رہا تھا، اور انہوں نے ایسا واقعہ کیا. ہم درگاہوں کو سجا رہے ہیں اور یہ ہمارا کام ہے، ہم رکیں گے تھوڑی. لیکن افسوس ایسے لوگوں پہ، یہ خود کو کیسے بولتے ہیں ہم ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ہم نے کانسٹیٹیوشن کا حلف اٹھایا ہے. یہ تو ریپرزنٹیٹیو کہلانے کے لائق ہی نہیں. میں نے آپ بھائیوں کو تکلیف دی اس لیے کیونکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے آج اپنی خصلت کو، خصائل کو سامنے رکھ دیا لوگوں کے سامنے. ان کو بالکل جموں کشمیر کی فکر نہیں ہے. اگر ان کو جموں کشمیر کی فکر ہوتی تو جو انہوں نے الیکشن میں وعدے کیے تھے وہ آج پورے کر لیتے. ابھی جو ہی میں نے پریس کانفرنس کا اعلان کر دیا تو ایک ایم ایل اے صاحب کا ٹویٹ آ گیا، وہ آپ سبوں نے دیکھا ہوگا. تبھی میں کہہ رہی ہوں جب وہ آئیں یہاں پہ درگاہ میں یا مسجد میں،
پہلے میں اپنے سیکیورٹی فورسز سے اور وقف کے ملازموں سے کہنا چاہوں گی کہ ان کے جیب کی تلاشی لی جائے تاکہ ان کے جیب میں کوئی پیسہ نہ ہو، کیونکہ وہ پھر مکروہ ہے اندر جانے کے لیے۔ کن کو دین سکھا رہے ہیں اور کن کو دین بتا رہے ہیں، تو اپنے گھر میں جھانکیے، جن کو ہزاروں دین گھر میں ہیں، ہزاروں مذہب گھر میں ہیں۔ ایک وقف بورڈ کی چیئرپرسن ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی ہے، ایک وقف بورڈ ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے، خود کو بڑا مانتے ہیں۔ جو کام کرتا ہے وہ تو ان کے گلے سے اتر ہی نہیں رہا ہے۔ افسوس ہوا مجھے ان لوگوں پہ۔ میں اپنے ڈی جی صاحب کو، آئی جی صاحب کو اور تمام سیکیورٹی فورسز کو کہنا چاہوں گی جنہوں نے بھی یہ حرکت کی ابھی درگاہ شریف میں، ان کو سبوں کو پی ایس اے لگے، ان کو گرفتار کیا جائے اور امیڈیٹلی ان پہ ایف آئی آر درج کی جائے، ادروائز میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھوں گی۔ اور جس اسمبلی ممبر نے یہ ٹویٹ کیا اس پہ بھی ایف آئی آر لگنی ضروری ہے، کیونکہ اس سے پورا پتہ چلتا ہے یہ اسی کے گنڈے ہیں۔ آپ سبوں کا شکریہ، کیونکہ واقعی میں میرا دل آج ریزہ ریزہ ہو گیا یہ دیکھ کر کہ رات دن کام کر کے لوگوں کے لیے، ایمان کے لیے، دین کے لیے، اور اس کا صلہ یہ افسوس ہوا مجھے ان پولیٹیشنوں پہ۔ درخشان جی، یہ جو ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کی طرف سے ابھی کوئی پریلیمنری انویسٹیگیشن کسی کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے؟ بالکل، یہ تو عیاں ہیں، جو یہ لوگ ہیں یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں، ایسے تو کسی کو پرابلم نہیں ہوئی۔ یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں جب الیکشن میں ان کا پہلا ایجنڈا تھا، آپ سب جانتے ہیں، وقف بورڈ، تو وقف بورڈ ہاتھ میں نہیں آیا۔ آج درگاہ میں جب پوری طرح سے پورے ایشیا میں آج درگاہ شریف کے چرچے ہیں، وہ برداشت ہی نہیں ہوا، اس کا صلہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ نیشنل اینتھم ہے، ان کا کہنا ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے بت پرستی جو ہے اسلام میں حرام ہے، تو کیسے آپ اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے نیشنل اینتھم یا؟ اب آپ پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں، آپ اپنے جیب سے ایک نوٹ نکالیے، اور ایمبلم کسے کہتے ہیں؟ یہ شیر ہوتے ہیں، 4 شیر ہیں یہ، اور یہ آئیڈینٹی ہے۔ میں منسٹر آف اسٹیٹ ہوں، یو ٹی میں ہوں، کل کو میرے بدلے یہاں چیف منسٹر ہوتا یا میرے بدلے اور بھی کوئی منسٹر ہوگا، اس کو لگے گا کیا؟ یہ تو ہماری نشانی ہے، یہ ہمارا ریسپیکٹ ہے۔ اب ہم ریسپیکٹ کو ہی بھول جائیں، آنر کو ہی بھول جائیں، تو یہ کیا دوسری بات ہے؟ یہ کس ان پڑھ نے کہا ہے؟ تو کل سے جنہوں نے یہ لکھا ہے، میں کہہ رہی ہوں ان کے جیب سے نوٹ نکالیے، ان لوگوں کے جیب سے نوٹ نکالیے، تاکہ ان کے، کیونکہ وہ تو وہی اسی سے کام کر رہے ہیں نا، تو وہ جیب سے نوٹ نکال کے ان کو اب خالی کر دیجئے سڑک پہ۔ اور جس یو ٹی میں وہ کام کر رہے ہیں تو وہ اسی ایمبلم کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ بس بالکل کروں گی انشاءاللہ الرحمن، اور کروانے کی ہم نے تیاری کی ہے، تو اس چیز کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہ سیدھے دہشت گردی ہے، اور یہ کسی سیاسی جماعت کے گنڈے ہیں جو پہلے بھی پتھراؤ کرتے تھے، جو پہلے بھی یہاں پہ ملیٹنسی میں، دہشت گردی میں ملوث تھے۔ ابھی یہ پردے کے پیچھے تھے، ابھی آج پھر سے پردے کے سامنے آ گئے۔ درخشان جی، چونکہ کل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آج چونکہ رات بھر یہاں تقریبات ہوں گی، ابھی جو انسیڈنٹ پیش آیا ہے، ابھی چونکہ تھوڑا سا تذبذب میں لوگ بھی ہیں، تو کیا کچھ کہا؟ نہیں، کوئی تذبذب نہیں ہے، الحمدللہ درگاہ شریف سیف ہے اور سب کچھ سیف ہے، اور یہ گنڈے زیادہ دیر تک تو رہیں گے نہیں، سلاخوں کے پیچھے بہت جلدی ہوں گے انشاءاللہ الرحمن۔